اور جب کچھ کرنے کی ٹھان لے تو بڑی سے بڑی رکاوٹیں عبور کر جاتی ہے۔ محمد علی رضا بتا رہے ہیں لاہور کی دو بہنیں آفی اور رابی کی کہانی، جنہوں نے 3 برس پہلے آن لائن ڈیجیٹل ڈیزائننگ سکھانی شروع کی اور آج کئی لڑکیاں اپنے گھر کا بوجھ بڑے فخر سے اٹھا رہی ہیں۔ میرا نام ہے آفی سیال اور میں ہوں رابعہ عباس، اور ہم پڑھاتے نہیں، ہم سکھاتے ہیں۔ آفی اور رابی، دو بہنیں ایک کہانی، جنہوں نے کچھ کرنے کا سوچا اور ایسا کر دیا کہ گھر والے بھی دنگ رہ گئے۔ کمپیوٹر پہ کر سکے، جیسے کہ گرافکس ڈیزائن کر۔ 1 لاکھ سے زائد آن لائن اسٹوڈنٹ بن گئے، کئی تو فری لانسنگ کے ذریعے ہزاروں روپے کما رہے ہیں۔ ایک ایسا پلیٹ فارم شروع کیا جہاں پہ ہم نے فری لانسنگ اور ڈیجیٹل سکل سکھانا شروع کی۔ سب سے اہم بات یہ کہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی بھی سکل نہیں تھی اور کوئی بھی ان کے پاس جاب نہیں تھی۔ گھر بیٹھے دنیا بھر سے آرڈر لینا اور ہزاروں اور لاکھوں کمانے کا رجحان دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ رابعہ عباس کا کہنا ہے کہ آنے والا دور فری لانسنگ کا دور ہے۔ پاکستان اس انڈسٹری میں 4تھ نمبر پہ ہے۔ یہ وہ انڈسٹری ہے جس میں ہم انڈیا کو بیٹ کرتے ہیں، اور اگر ہم ایسے ہی کام کرتے رہے تو وہ دن دور نہیں ہے جس دن انشاءاللہ ہم اس انڈسٹری میں نمبر 1 ہوں گے۔ فری لانسنگ وہ ذریعہ معاش ہے جس کو کرنے کے لیے نہ تو آپ کو کسی بھاری بھرکم انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی آپ کسی کے محتاج ہیں۔ قوم کی یہ 2 بیٹیاں جس طرح سے معاشرے کو خود مختار بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، یہ عمل واقعی قابل ستائش ہے۔ کیمرہ مین اشفاق عباسی کے ساتھ محمد علی رضا، سما، لاہور۔ تو آفیہ سیال اور رابعہ عباس، آفی اور رابی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آفیہ اور رابعہ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، ویلکم ٹو نیا دن۔ مجھے امید ہے کہ آپ دونوں خیریت سے ہوں گی۔ تو سب سے پہلے بتائیں یہ کہ کیا سوچا آپ لوگوں نے کہ کس طریقے سے اس چیز کو لے کے آپ نے آغاز کیا اور اب جہاں پہ ہیں کتنی مطمئن ہیں؟ جی السلام علیکم۔ السلام۔ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آ رہی ہے۔ آفیہ، اگر آپ نے میرا سوال سنا تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کی جرنی کا آغاز کیسے ہوا، what thought you had جب آپ یہ کام شروع کرنے چاہ رہی تھی؟ جی السلام علیکم۔ ایکچولی ہم لوگوں نے سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ کس وجہ سے یہ سٹارٹ کیا۔ ایکچولی جب میں اسٹڈی کر رہی تھی یا پڑھ رہی تھی تو ہمارا بیک گراؤنڈ اس طرح سے تھا کہ لڑکیوں کو اتنا اسٹڈی کی طرف اپروچ نہیں کیا جاتا تھا۔ انہیں یہ سوچا جاتا تھا کہ وہ بڑی ہو گئی ہیں، اب انہیں باہر نہیں جانے دینا چاہیے اور ان کو گھر میں رکھیں، اور اس طرح سے باتیں ہوتی تھیں۔ لیکن جب میں نے اپنے فادر سے چھپ کے اور اپنی امی کے ساتھ مل کے میں نے ماسٹرز کیا، فیشن، ٹیکسٹائل وغیرہ، میں نے ساری اسٹڈی اپنی کرتی رہی، لیکن پھر بھی وہ اندر ایک چیز تھی کہ میری بیس ٹھیک نہیں ہے، مجھے کچھ الگ سے کرنا ہے، یا میں میرے اندر وہ جو ایک سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تھی۔ لیکن تھرو آؤٹ میں پڑھتی گئی، میں نے اپنی جرنی سٹارٹ کی، لیکن ایک ٹائم تھا کہ میرے اندر تھا کہ میں کسی کے لیے کچھ کروں تاکہ وہ میرے اندر کی جو سیٹسفیکشن ہے وہ ایٹ لیسٹ مجھے ہو۔ پھر ایک ٹائم پہ رابی اور میں فری لانسنگ کرتے تھے، ساتھ ساتھ ایک ٹائم پہ ہم نے یہ سوچا کہ چلیں اپنے لیے تو ہم اس ٹائم پہ نہیں کر سکے اتنی، ہم اپنے فادر اپنے پیرنٹس کے سامنے تو کھڑا نہیں ہو سکتا انسان، لیکن ایٹ لیسٹ ان لوگوں کے لیے جو اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے اندر ان کے لیے کچھ ہے کہ ہم کچھ کریں، ہم ان کے لیے وہ راستہ بنائیں۔ اور اپ ورک والوں نے رابی کو نامینیٹ کیا، انہوں نے بھی ہم سے پوچھا کہ آپ کی کتنی کمیونٹی ہے، تب بھی ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ ہمارے پاس کمیونٹی نہیں ہے، ہم لوگ خود ہی فری لانسنگ کرتے تھے، خود ہی کماتے تھے، خود ہی کھاتے تھے، تو وہ چیزیں پتہ نہیں چلتی تھی کسی کو۔ لیکن پھر ایک ٹائم پہ ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم بناتے ہیں جہاں پہ جو ہمیں مشکلات آئی ہیں، جو ہم نے فیس کی ہیں، وہ ان بچوں کو نہ دیکھنے کو ملے، ہم اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ ان لوگوں کو کچھ سکھا دیں، کچھ کر لیں تاکہ وہ اپنا کچھ کما سکیں۔ اس پہ سٹارٹ کرنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے صرف اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں، ہم لوگوں نے سنگل پیرنٹس کے لیے، ٹرانسجینڈرز کے لیے اور بہت سی ایسی کمیونٹیز کے لیے جن کے پاس جاب نہیں ہے۔ ایکچولی ہم نے کووڈ میں شروع کیا تھا جب بالکل جاب نہیں تھی کسی کے پاس بھی، ہر بندہ گھر بیٹھا ہوا تھا، ان کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں تھا، تو اس ٹائم پہ ہم نے یہ سوچا کہ چلیں اب کچھ کر لیتے ہیں، اور اب وہ والی سیٹسفیکشن تھی اب میرے اندر آتی ہے، رابی کے اندر آتی ہے کہ ایٹ لیسٹ چلیں اپنے لیے ہم کچھ کر نہیں سکے تو ان بچوں کے لیے کر رہے ہیں جو یہ سوچتے ہیں۔ تو وہ چیزیں تھیں جس طرح سے ہم نے سٹارٹ کیا، اور ابھی ہماری ماشاءاللہ 1 لاکھ سے زیادہ کمیونٹی ہے جن لوگوں کو ہم پڑھا چکے ہیں، جو اسکل سیکھ چکے ہیں اور وہ ارننگ بھی کر رہے ہیں،
اور ماشاءاللہ سے سنگل پیرنٹس ہوتی ہیں, ہاؤس وائف ہوتی ہیں, اور وہ ہمارے سے 1-to-1 سیشنز لیتی ہیں, بات کرتی ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ ہم انہیں سافٹ ویئر پہ اسکل سکھاتے ہیں, ان کی لائف کے بارے میں بھی ڈسکشن ہوتی ہے, اپنی پرابلم شیئر کرتی ہیں. اور بہت اچھا لگتا ہے جب ان کے ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے اور ہمیں وہ بولتی ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم لوگ یہ کر رہے ہیں. ہم وجہ نہیں ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ایک وجہ, لیکن وسیلہ اگر ہم بنتے ہیں تو ہمارے لیے بالکل. بہت اچھا خوشی کی عافیہ, بات ہے. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ یو ہیو اے کمیونٹی ناؤ. اور پاکستان کے مختلف شہروں کا ایشو یہی ہے کہ بجائے ہم کہ گورنمنٹ پہ ڈالیں کہ اداروں پہ ڈالیں, وائی ناٹ ڈیولپ آر اون کمیونٹیز, کیونکہ باہر ممالک میں اسی طرح ہوتا ہے. کمنگ ٹو رابعہ, رابعہ آپ مجھے بتائیں, بہت سارے لوگ یہ آج گھروں میں بیٹھ کے جاننا چاہتے ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ کووڈ تھا, کووڈ میں دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز ڈمپ ہو گئیں, جاب کریشن تو کیا, جاب پریزرویشن تک محال ہو گئی. ایسے میں مجھے یہ بتائیں رابعہ کہ کس طریقے سے انسان فری لانسنگ کر سکتا ہے, واٹ از فری لانسنگ, اور یہ کتنا لوکریٹو ہے؟ السلام علیکم. فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ اس. آپ نے بات کی فری لانسنگ کی کہ ہاؤ لوکریٹو اٹ از, اور یہ گھر بیٹھے لوگوں کو کیسے بینیفٹ کر سکتا ہے. فری لانسنگ کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آن لائن پیسے کمانے کے ان طریقوں میں سے ہے جو لیگل ہے, جس میں کوئی اسکیم نہیں ہوتا, آپ کے پیسے محفوظ رہتے ہیں, کوئی انویسٹمنٹ درکار نہیں ہے. عموماً جب آن لائن پیسے کمانے کی بات کی جاتی ہے تو دو چیزیں ذہن میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے ساتھ کوئی فراڈ نہ ہو جائے, ہم کسی اسکیم کا حصہ نہ بن جائیں, جو عموماً ہوتا ہے. 95% سٹوریز ایسی ہیں جس میں آن لائن کام کرنے کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. تو فری لانسنگ ان میں سے نہیں ہے. فری لانسنگ ایک لیگل اور لیجٹ وے آف ارننگ ہے. اور سیکنڈلی سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فری لانسنگ کے لیے آپ کو کوئی انویسٹمنٹ درکار نہیں ہے. آج کل بہت نام ہے ای کامرس کا, امیزون کا, ڈراپ شپنگ کا, کہ آپ آن لائن کاروبار کر کے پیسے کما سکتے ہیں, اور کئی لوگ کما بھی رہے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کاروبار کی بات آتی ہے تو سرمایہ درکار ہوتا ہے. بالکل. تو وہ ایسے تمام لوگ جن کے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, سرمایہ نہیں ہے, اور وہ گھر بیٹھ کے اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں, آن لائن پیسے کمانا چاہتے ہیں, خود کو امپاور کرنا چاہتے ہیں, اپنے لیے فائنینشیل انڈیپینڈنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے فری لانسنگ ایک بہترین ذریعہ ہے. اوکے. اچھا, فری لانسنگ کے ذریعے جی اچھا رابعہ, اب میں چاہوں گا کہ مجھے ڈفرینٹ ڈسپلنس بتائیں. جیسے کہ بہت سارے لوگ آن لائن کانٹینٹ رائٹنگ کرتے ہیں, آپ لوگ ڈیجیٹل ڈیزائننگ سکھاتے ہیں, تو کون کون سے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں جہاں پہ ایک بندہ گھر بیٹھ کے فری لانس کر سکتا ہے؟ دیکھیے, فری لانسنگ کا آسان الفاظ میں مطلب ہے آن لائن اپنی سکلز کو بیچنا. آپ کے پاس کوئی بھی ڈیجیٹل سکل ہے, اس کو آپ فری لانسنگ کی دنیا میں بیچ کے پیسے کما سکتے ہیں. اب یہ ڈیجیٹل سکل کیا ہوتی ہے؟ ہر وہ کام جو کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پر کیا جاتا ہے اس کو ڈیجیٹل سکل کہتے ہیں. آپ نے بات کی کانٹینٹ رائٹنگ کی, ہم سکھاتے ہیں ڈیجیٹل ڈیزائننگ. اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ, ویب سائٹس بنانا, سافٹ ویئرز بنانا. آپ اچھا لکھتے ہیں, اچھی ویڈیوز بنا سکتے ہیں, کانٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں. آپ ایک اچھے اکاؤنٹنٹ ہیں, آپ اکاؤنٹنسی کی سروسز دے سکتے ہیں. یو آر اے لیگل ایڈوائزر, آپ اپنی لیگل سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. کوئی بھی چیز, کوئی بھی اسکل جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں یا سیکھ سکتے ہیں, فری لانسنگ کی دنیا میں بکتا ہے. آل رائٹ. اچھا, ناؤ کمنگ ٹو عافیہ. عافیہ, آپ نے جب یہ سفر کا آغاز کیا, لوگ شروع میں آپ کے پاس آئے, پھر یقیناً کس طریقے سے آپ نے ایز کمیونٹی لیڈرز ان لوگوں کا اعتماد جو ہے اس کو اپنے اوپر بحال کروایا, اور اب جیسے آپ بتا رہے ہیں لاکھ سے زیادہ لوگوں کی آپ کی کمیونٹی ہے, واٹس یور نیکسٹ موو ناؤ؟ سر, اس میں صرف یہ بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ ان سے کنیکٹ کس طرح کر سکتے ہیں, ہم ان سے بات چیت کس طرح سے کر سکتے ہیں. اگر ہم ان لوگوں کا پہلے سنیں, سب سے پہلے ان کو سنیں, کوئی سننے والا چاہیے ہوتا ہے سر. آج کل تو کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, اور ہم لوگ پہلے ان سے سنتے ہیں, ان کی پرابلمز کیا ہیں, ان کو بتاتے ہیں. ان کے ضروری نہیں ہے کہ ہم سکلز ہی سکھائیں گے, ہم سافٹ ویئر ہی سکھائیں گے تو وہ کچھ آگے بڑھ سکیں گے. سب سے پہلے پرابلم پوچھتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ سافٹ ویئر کا پرابلم ہو, کوئی دماغی پرابلم بھی ہو سکتا ہے, کچھ مسئلے مسائل بھی ہو سکتے ہیں, تو ان کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. جب اتنا کانفیڈنس دیتے ہیں کہ ہم ان کو سن رہے ہیں, تو سننے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی پرابلم شیئر کرتے ہیں, اور ہم ان کو سالو تو اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والی ہے, لیکن ہم لوگ ان کو اگر سن بھی لیں تو ان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور ایسے بہت سارے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں جو 60+ بھی ہیں,
40 प्लस भी हैं, हाउस वाइफ है, उन लोगों से बात करके लगता ही नहीं है कि ये हमसे बड़े हैं. ऐसा ही फील हो रहा होता है हम लोग इनसे बड़े हैं और हमसे वो इसी तरह से बात कर रहे होते हैं. तो कॉन्फिडेंस उनको इसी तरह से आता है, उनका यकीन, उनको पहले यकीन दिलाना होता है कि आपने अपने आप पे यकीन करना है, तो वो पे यकीन आ जाता है. अच्छा आफिया, मुझे ये बताइए पाकिस्तान के किन किन इलाकों से लोग आपकी इस कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं? क्या सिर्फ पाकिस्तान से हैं या बाहर दुनिया से भी हैं? सर एक्चुअली आउट ऑफ कंट्री भी हैं, इंडिया से भी कुछ लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ कनेक्ट में हैं, जो हमारे साथ सही है. एक तो फिजिकली क्लासेस लेने के लिए भी एक सिख थे शायद वो आते हैं यहाँ पे हमारे पास सीखने के लिए, और पाकिस्तान के हर सिटी से स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह. तो ये कोई लिमिट नहीं है, कहीं से भी कोई भी हमें ज्वाइन कर सकता है. ज़बरदस्त. ओके नाउ राबिया, अब लोग जो हैं आजकल आप ख़ुद भी ये देखती हैं कि इंटरनेट जो है वो एक रेवोल्यूशन है, लेकिन उसको किस तरह इस्तेमाल करता है वो करना है, वो एक ज़्यादा बड़ा इशू है, एक ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है. आपको क्या लगता है कि हम फ्रीलांसिंग की दुनिया में बतौर पाकिस्तानीज़ कहाँ पे स्टैंड करते हैं? हमारा कितना पोटेंशियल है? हम कहाँ तक जा सकते हैं इस मार्केट में? देखिए, पाकिस्तान के लिए फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में पोटेंशियल का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज से करीबन 4 बरस पहले पाकिस्तान 38th नंबर पे था इन द फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री, एंड राइट नाउ वी आर ऑन द 4th नंबर. और अगर हम ऐसे ही काम करते रहे फ्रीलांसिंग की दुनिया में, तो आई एम वेरी मच पॉजिटिव एंड श्योर कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन पाकिस्तान फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में नंबर 1 होगा. क्योंकि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, स्किल की कमी नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स बेतहाशा मौजूद है. सिर्फ कमी है तो डायरेक्शन की. कोई गाइड करने वाला नहीं है इन द राइट डायरेक्शन. बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, देयर इज टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन. मेरे ख्याल में आजकल के वक्त का सबसे बड़ा मसला ये है कि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है. आप किसी भी चीज को सर्च करते हैं ओवर इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट हर किसी के पास अवेलेबल है. आपके पास खाने के पैसे नहीं होते लेकिन इंटरनेट जरूर होता है. तो जब आप कोई चीज सर्च करते हैं इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है कि ये पहचानना मुश्किल हो जाता है सही इंफॉर्मेशन कौन सी है और फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सी है. तो अगर इस यूथ को, इस ह्यूमन रिसोर्स को सही डायरेक्शन में गाइड किया जाए तो आई एम श्योर कि ना सिर्फ हम फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में नंबर 1 हो सकते हैं, बल्कि हम अपनी IT एक्सपोर्ट को भी इंक्रीज कर सकते हैं. देयर इज टू मच पोटेंशियल इन दिस IT वर्ल्ड. ओके. अच्छा, आखिर में मैं चाहूँगा आप दोनों इसका मुझे जवाब दें, स्टार्टिंग फ्रॉम राबिया. राबिया, आप अपनी इस कम्युनिटी को मज़ीद कितना फ्लरिश करता देखना चाहती हैं और आगे आप लोगों के क्या प्लान्स हैं? देखिए, हमारी नजर में फ्लरिशमेंट का मतलब है एम्पावरमेंट. इट्स नॉट ओनली अबाउट कि हमने अगर 1 लाख कम्युनिटी को ट्रेन कर दिया तो वी आर डन विद दैट. हमारा मकसद है जिस चीज के लिए हम काम करें दैट इज एम्पावरमेंट. तो अभी हम काम कर रहे हैं कि जो कम्युनिटी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है उसमें से मैक्सिमम को एम्पावर किया जाए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो वो अपने लिए खुद क्रिएट करे. प्लस ऑब्वियसली वी वांट टू एक्सपैंड आवर कम्युनिटी टू नंबर ऑफ मिलियंस, 1 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन. लेट्स सी कि हम इसमें कितना कामयाब होते हैं, क्योंकि अभी हमारी कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्रीज हो रही है. इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू पाकिस्तान. सो या लेट्स सी हाउ इट गोज. एंड आफिया, मैं आपका कमेंट इस हवाले से जानना चाहूँ. जी, मेरी और राबी की पाइपलाइन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम वर्किंग करना चाह रहे हैं. अभी हमें वो ट्रैक नहीं मिल रहा है. इंशाल्लाह काश के नाम से भी हमारा एक आइडिया है जो हम वुमेन एम्पावरमेंट पे करना चाह रहे हैं. उस पर वर्किंग जारी है, वो हम लोग कर रहे हैं. उसमें डिफरेंट कोर्सेज होंगे. जो लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखी नहीं है, लड़कियां जो हाउस वाइफ हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, उनके लिए कुछ ऐसे कोर्सेज जो सिर्फ सीख के उससे अर्निंग कर सकें. आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी पाइपलाइन में है. इंशाल्लाह वो भी लेकर आएंगे आप सबके सामने और इंशाल्लाह उस पर वर्किंग करेंगे. बस वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना है और कुछ ऐसा करना है कि एक लड़की भी बोल सके कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ. आई मीन अब ये बोलने की ज़रूरत है क्या? ये जो आपने जुमला कहा है उसकी जीती जागती तस्वीर आप दोनों हमारे सामने बैठी हुई. तो थैंक यू सो मच राबिया, आफिया, ऑल द लक टू यू कि आप जिस तरीके से ये काम कर रही हैं वो इसी तरीके से आगे परवान चढ़ता रहे.